الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وبه والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه قال حدثنا أنس بن مالك أنه قرأ في هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض ولم يشق شقا فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ظفرة وإذا حصاء اللؤلؤ أخرجه أحمد وابن حبان في صحيح. یہ حدیث صحیح ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی انا اعطیناک الکوثر. جب انہوں نے آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت الکوثر. دھیان دیجئے، جو گھروں پر سن رہے ہیں وہ بھی دھیان دیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر. آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت الکوثر، کوثر کی نہر مجھے دی گئی ہے. وہ ایک نہر ہے جو بغیر پھٹے ہوئے زمین کی سطح پر چلتی ہے جنت میں. اس کے کناروں پر الحمدللہ دنیا میں جیسے نہر ہے اس کی کھدائی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں پانی چلتا ہے، اور اگر زمین پر پانی گرے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے دنیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے جنت میں دکھلایا گیا ہے کہ یہ زمین کے سطح پر چلے گی. جیسے دنیا میں کھدائی کر کے پانی چلتا ہے اس طرح نہیں ہوگی، زمین پر سیدھی سیدھی چلے گی. اور سنیے، فرمایا اس کے کناروں پر لولو کے موتیوں کے قبے ہوں گے. قبے جو کہتے ہیں میناروں کو، لولو نام کے موتی ہوں گے، اور اس موتی کے بنے ہوئے مینارے ہوں گے. میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی پر مارا. کوثر کی جو مٹی ہے زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے مبارک ہاتھ اپنا نیچے مارا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو انتہائی تیز مہکنے والی کستوری ہے. اب پہلے دنیا کی کستوری کو سمجھنا پڑے گا. ہرن جو آتا ہے، ہرن اس کو انگلش میں ڈیئر کہتے ہیں، ان میں سے بعض کے پیٹ میں سے یہ کستوری نکلتی ہے جو کول قسم کی ہے، اور یہ کستوری لاکھوں روپے میں جاتی ہے، لاکھوں روپے میں ایک. کیونکہ اس سے دنیا کا سب سے مہنگا عطر اور پرفیوم بنتا ہے، اس کا نام ہے مشک. یہ بائی چانس کسی میں سے نکلتا ہے. تو یہ تو جنت کی کستوری ہے. میں نے آپ کو شاگرد بغت بتایا تھا، میں برما گیا تھا تو برما والوں نے مجھے کسی نے اتنی پیکٹ میں کستوری دی تھی، اصلی کستوری. ادھر بہت ہرن ہے، وہاں بکتا بھی ہے آرام سے برما میں، غریب ملک ہے. میں جمعرات کو گھر بند کر کے دیوا جاتا ہوں، اور 24 گھنٹے کے بعد جب میں لوٹتا ہوں اور گھر کھولتا ہوں تو وہ اتنا مہکتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس میں کون سی خوشبو ہے اندر، حالانکہ بند در الماری میں ہو. وہ الماری کام کے لیے کھولتے ہیں تو اس کی مہک باہر آ جاتی. یہ صرف دنیا کی ہے، آپ سوچو ذرا. میں ایک بار یہ حکیم چیچی میں بتائی تھی، مجھے آنے کو بھی 13 سال ہو گئے. وہ بتائے تھے کہ
1,00,000 کے قریب کے اتنی بتائی تھی، ذرا سی 1 تولہ بھی مشکل سے تھا. میں نے بیچنے کے لیے نہیں دی تھی ان کو، میں صرف تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ اصلی ہے کہ تو کہا بالکل اصلی. وہ حاج حکیم صاحب زندہ تھے نا حج پہلے، ان کے پاس بھیجا. وہ یوسف بھائی نہیں آتے پرنس والے، ان کے ساتھ گئے تھے. کہا بالکل اصلی ہے. تو یہ دنیا کی کستوری ہے جو ہرن کے پیٹ سے نکلتی. آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ جنت کی جس پر نہر کوثر چلے گی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے امت کو پانی پلایا جائے گا، وہ کہا کہ وہ پانی کے نیچے زمین دی تو میں نے اندر تک ہاتھ مارا. تو فرمایا میں نے ہاتھ نکالا تو فرمایا بہت تیز مہکنے والی کستوری کی طرح اس میں سے خوشبو آنے لگی زمین کے اندر سے. اور اس کی کنکریاں لولو موتی کی ہے. لولو موتی، یہ جنت کے لولو موتی. قرآن پاک میں ہے منہم اللؤلؤ والمرجان، جنت کے موتیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. مگر امت کے مسئلہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری کا ہے. ذرا زور سے بولو، یقین کی کمزوری کا ہے. اس لیے اللہ نے سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جنت عطا کریں گے. اگر بغیر دیکھے کون ایمان لاتا ہے؟ اور اس کے سیمپل نمونے دیے دنیا میں کہ دیکھو دنیا کی یہ کستوری اتنی خوشبو مارتی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، تو جنت کی کستوری کیسی ہوگی؟ آدمی سوچ کر حیران رہ جائے. جنت کودنے اور ناچنے کی جگہ ہے. اسی لیے فرمایا قرآن میں کہ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی. نیند جب آتی ہے آدمی تھک جائے، نیند جب آئے جب آدمی تھک جائے. جنت میں تھکان نہیں ہوگی. زور سے بولو، جنت میں تھکان نہیں ہوگی. عورت گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جائے، مرد باہر کا کام کرتے کرتے تھک جائے. قرآن پاک میں ہے کہ دنیا میں جنت میں تھکان، جس کو انگلش میں ٹائرڈنیس کہتے ہیں، فرمایا وہ تم کو ٹچ بھی نہیں کرے گی، ہلکا سا احساس بھی نہیں ہوگا. ابھی میں جب سے بیرون سے آیا ہوں تب سے بہت پروگرام ہو رہے. ادھر ویراول گیا، دیو گیا، اس کے بعد ادھر گجرات میرے بھروچ ضلع کے پروگرام. 2 دن سے ادھر جا رہا ہوں، نوساری، ولساڑ. رات کو 1 بجے بعد گھر پہنچتے ہیں. فجر میں اٹھو، پھر تھوڑی نیند لیتے ہیں، تب جا کے کچھ سکون ہوتا ہے. تو تھکان یہ دنیا میں لازمی چیز ہے. ہم لوگ بھی تو انسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھکان لگتی تھی کام کرتے کرتے، تو آپ آرام فرماتے تھے. مگر جنت میں بالکل تھکان نہیں ہوتی. آج کے مسلمان مرد اور عورتوں کا ایمان کمزور ہے. آدمی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر جنت کو یاد کرے، وہ سچا مسلمان کہ جس نے فانی دنیا میں ایسی چیزیں بنائی، اس نے باقی دنیا میں کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوگی. میں ماں بہنوں کے مجمع میں کہا کرتا ہوں، کل 500 کے قریب عورتیں تھیں. انہوں نے بہت محنت کی تھی. انگلینڈ سے آئے آدمی، اور 1000 سے اوپر مردوں کا مجمع ہوگا. بہت محنت کی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے مسجد کے امام ہیں ان سب کو جا کر پرچہ دے دیا تھا کہ میں مہمان آیا ہوں انگلینڈ سے، آپ کو یہ جمعے کے بیان میں عرض کرنا ہے. اور ہم نے بالکل سخت پردے کے ساتھ ماں بہنوں کا انتظام کیا ہے. تو اپنے اپنے محرم کے ساتھ وہ آئے. اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہر بلڈنگ کے اوپر سے پردے ڈھانک دیے سب جگہ. ٹیرس ہوتا ہے نا گھر کے آنگن، روم کے آگے، تو اس کو ڈھانک دیے تھے، بڑی بڑی چادریں لگا. تو اس میں جنت کا تذکرہ آیا تھا. کل کی بات کہ جنت کی حوروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رات کی اندھیری میں ایک جھانک دے، صرف دنیا میں جھانک دے رات کی سخت اندھیری میں، فرمایا پوری دنیا روشن ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے جنت میں، اور فرمایا اس کا تھوک اور لعاب اتنا میٹھا ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا
کہ اگر وہ 7 کھارے سمندر میں تھوک دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ سب میٹھے ہو جائیں۔ اب اس پر سے آپ کو اندازہ لگانا ہے، اپنی نکاح میں جو بیویاں ہیں جو جنت کی حوروں کی سردار ہوگی تو اس کی خوبصورتی کا خود اندازہ لگا لو۔ جنت کی حوریں تو مردوں کے نیک اعمال کی برکت سے بنائیں، دھیان سے سنو، مردوں کے نیک اعمال کی برکت سے جنت کی حوریں بنائیں، مگر ان جنت کی حوروں کی سردار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری نکاح میں ہونے والی عورت کو بنایا۔ کیوں؟ اس کو سردار کیوں بنایا؟ اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ نکالتی، اس نے حج بھی کیا اگر فرض ہے تو، اور روزانہ گھروں کا کام کاج کرتی ہے، جھاڑو پوتا مارتی ہے، شوہر کا حق ادا کرتی، بیوی بچوں کا حق ادا کرتی، اگر سسرال میں سے کوئی زندہ ہے ان کا کھانا پینا اور سبھی کرتی ہے، غریب گھرانے کی عورتیں سب کا کرتی ہے، برتن مانجنا، کپڑے دھونا وغیرہ سب کرتی، اور جو مالدار ہے وہ مشینوں میں کرتی، مگر کرتی ہے، نوکرانیوں سے کرواتی ہوگی مگر کرتی تو ہے۔ مہمانوں کا کھانا پکانا یہ عورتیں کرتی ہیں۔ جنت کی حوروں نے کیا کام کیا؟ جنت کی حوروں نے ایسے ہی پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے مومن بندوں کے، مومن مردوں کے نیک اعمال کی برکت سے ان کو تیار کیے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کی، روزے اعتکاف نہیں کیا، شب قدر کی تلاش نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، کوئی دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھی جنت کی حوریں۔ بھائی بولو نے بیٹھی ہے کہیں؟ آئی نہیں تو دنیا میں۔ تو جنت کی حوروں نے کوئی نیک کام نہیں کیے، اور ہماری نکاح والی بیویوں نے نیک کام کیے ہیں۔ کبھی کبھی شوہر کی کڑوی کسیلی سن لیتی ہے، وہ بیچاری کڑوا گھونٹ پی جاتی۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جو ان عورتوں نے اٹھائے دنیا میں، اس لیے جنت کی حوروں کی وہ سردار ہو۔ عورتوں کے حیض کے مسائل، بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کے مسائل، استحاضہ بیماری کا خون، اور اس کو خود کی بیماریاں لگی رہتی، بچوں کی پیدائش میں 9 مہینے میں کتنی تکلیفیں اٹھانا، بچوں کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ جنت کی حوروں نے تھوڑی اٹھائی۔ حدیث میں آتا ہے مومن مرد یا عورتیں نے کانٹا بھی کھایا، کانٹا تو ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور زور سے بولو ایک نیکی لکھی جاتی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ تو آدمی اس پر سے اندازہ لگا لے، حور پر سے اپنی عورت کا مقام جانے کہ او ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہو، تو اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی، اس کا لعاب اور تھوک کیسا ہوگا۔ ایک اور دنیا کے پھل فروٹ جیسے ہی ہوں گے جنت میں، دیکھنے میں ایسے ہی لگیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے 70 کاش چیڑیاں پڑیں گی، 70، ایک میں سے 70۔ اور اب دنیا میں کہ اس میں سے 70 کاٹنے جاؤ تو کچومر ہو جاؤ، چٹنی بن جاؤ، اس میں 70 چیڑیاں پڑیں گی ایک ایک میں سے۔ اللہ کے رسول فرما رہے اور ہر چیڑی میں سے 70 الگ الگ مزہ آئیں گے۔ دنیا میں کبھی کچا نکلتا ہے، کبھی کڑوا نکلتا ہے، کبھی کھٹا نکلتا ہے، اور اس کا بیج کھانے میں آ جائے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتے ہیں، چیزیں پکنے یہ میٹھی بھی بن گئی مگر آپ نے ایسے چھوڑ دی تو اس میں جنتو جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل سیتا پھل آ رہے ہیں، بہت دیر تک رکھو بالکل پک کر پچ جائے تو اندر جنتو پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو اس میں، جمروک میں امرود میں پکتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزوں کا حال ہے، اور وہ انسان جس کے لیے دنیا بنائی اس کا یہ حال ہے، اور انسان کا حال کیا ہے؟ اس کے بدن میں جنتو ہے۔ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اور خون تیار ہوتا ہے، اچھا خون، اس میں کیا ہے؟ آپ ڈاکٹروں کو پوچھو کون سے جنتو؟ بیکٹیریا، ذرا زور سے بولو نا، کیا ہے؟ بیکٹیریا۔ باقاعدہ آپ مشین پر دیکھو نا تو اندر کودتے ہوئے نظر آتے، وہی ہمارا خون ہے۔ بدن سڑ جائے مرنے کے بعد، گل جائے
تو بدبو پیدا ہوگی. تو دنیا تو ایک سیمپل دی ہے، سیمپل، اور سیمپل فانی ہوتا ہے. اصلی چیز ہمیشہ رہنے والی، اور وہ اللہ کی جنت. جماعتیں کشمیر جاتی ہے، علماء کرام بیان میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں. میں تو وہاں جا کر اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں، اور اتنا یاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، زور سے میری زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ آپ نے کشمیر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہے. آدمی اس سے دیکھ کر جنت کو یاد کرے. ہمارے پاؤں بندھے رہتے ہیں بیانوں میں، تو کشمیر جیسے کہ 2 دن کے لیے جی چاہتا ہے کہ 7 دن رہیں. کہیں آگے کا پروگرام ہے، پھٹافٹ پلین پکڑنا، ٹرین پکڑنا، بھگا. دل بہت چاہتا ہے وہاں رہنے، بہت چاہتا ہے رہنے. قدرتی چشموں کا پانی اتنا میٹھا، اتنا میٹھا، اتنا میٹھا کہ آدمی پیا ہی کرے. اور ہم جو پانی پیتے ہیں وہ کیمیکل والا ہے، وہ پتھروں سے نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض زمینوں سے نکلتے ہیں. اور جنت کیسی ہوگی؟ ایسے دنیا میں بہت، خود دنیا دیکھو نا آپ، آسمان و زمین کتنا خوبصورت بنایا. لوگ مگر سوچتے ہی نہیں جنت کے بارے میں. پورا مجمع جواب دو. آسمان کو، آپ کی جتنی بھی زندگی آپ نے جب سے آسمان کو دیکھا ہے، پورا مجمع زور سے جواب دو. کبھی آسمان کو آپ نے پرانا ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جیسا ہے اسی حالت میں ہے. زمین کو کبھی سنا کہ زمین پرانی ہو گئی؟ جواب دو بھائی. نہیں. یہ 2 سیمپل رکھے ہیں جنت کے لیے، باقی سب چیزیں پرانی. گاڑیاں پرانی ہو جاتی، 2 ویلر ہو کہ 4 ویلر، پھر کباڑی میں ڈال دیتے ہیں. کباڑی میں ابھی مجھے ایک چیز چاہیے تھی گاڑی کی، تو ڈرائیور کہہ رہے کہ یہاں سے مل جائے گی، چلو کباڑی میں سے لے لیتے ہیں. اوم کر کے کمپنی، وہاں پوچھا تھا کہ مال نہیں آیا ہے. میں کہا چلو ابھی سیکنڈ ہینڈ ڈال دو بھائی. تو گاڑی گئی اندر، ایک کیا گاڑی جو نکلی نا، کیا گاڑی، او اتنی لائن لگی تھی وہاں. نیو برانڈ، اس میں کیا کہتے اللہ نے کی ایکسیڈنٹ میں. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے کاغذ واغذ ہو تو ہم اس کو ریپیئر کر کے ہم خرید لیں. کیونکہ نہیں خریدنے جاؤ تو وہ تو سود کیا ہے، سود کا کاروبار ہے. بیاج آپ ہفتے بھرو بیاج پر، وہ تو حرام ہے. تو سب جس نے کہا کہ یہ کینسل ہو چکی ہے، یہ جو ہے RTO جو ہے گورنمنٹ کی، جو RTO ہے اس نے کینسل کرنی، اس کی چوپڑی رد کر دی ہے. آپ اس کو خرید نہیں سکتے، اسپیئر پارٹ میں سیکنڈ ہینڈ میں بیچ جاتی ہے. بالکل نیو برانڈ گاڑی. یہ دنیا کا حال ہے. 2-4 مہینے میں آئی، ایکسیڈنٹ میں آئی کہ کوئی کام کی نہیں، کہ جاؤ اس کو نکالو. سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں سر گل کر کباڑی میں جاتی ہیں. پہ ایروپلین میں بھی سفر میں انگلینڈ میں بولٹن کر کے ایک ٹاؤن ہے، تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک ایروپلین نام کی ہوٹل کھلی ہے. میں نے کہا ایروپلین کیوں رکھا اس نے؟ تو کہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا تھا تو اس نے خرید لیا. وہ کباڑی میں آتا ہے نا، وہ کا اندر سے انوویشن کر لیا، وہ پورا پلین کی طرح اس نے جگہ کرایہ پر لی، اور وہاں وہ پورا، تو وہ پلین کے اندر ہی لوگ کھاتے ہیں. اس کا نام ہی رکھا ہے ایروپلین ہوٹل، بولٹن ٹاؤن میں. میں صرف باہر سے دیکھا، نماز مسجد کے قریب ہی ہے. میں نے کہا بھائی ایروپلین میں کھاتے رہتے، کہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں. کہ یہ تو ٹھاٹھیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایروپلین اس نے خرید لیا، وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. یہ آپ یہاں جاؤ، کاٹھیاواڑ، ویراول ہے، بھاؤ نگر ہے، یہاں بڑی بڑی شیپ ٹوٹتی ہے، سٹیمریں. اس کا مال یہاں آپ کے صورت میں بھی آتا ہے، وہ پرانی ہو جاتی. آسمان زمین کبھی پرانا نہیں ہوا. جواب دو زور سے. سمندر کبھی پرانے ہوئے کہ پانی پرانا نہیں. یہ مثال رکھی اللہ نے جنت کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں کا چھت کیسا ہوگا، وہاں کی زمین کیسی ہوگی، وہاں کا کھانا کیسے ہوگا. دنیا کا کوئی بھی کھانا کھاؤ آپ،
میں نے بعض بادشاہوں کا اتہاس پڑھا ہے، جیسے صدر صدام حسین مرحوم، وہ کھانے میں پیور سونا ڈالتے تھے، اس کے ٹکڑے ڈالتے تھے ان کے کھانے میں، اس لیے بڑھاپے میں بھی وہ بہت مضبوط تھے۔ اور بھی بہت بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے دیا ہو تو وہ کرے، بہت مالدار لوگ بھی کھاتے ہیں۔ کچھ بھی کھاؤ آپ، مگر دنیا میں اس کا ٹیسٹ زبان تک ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، کہاں تک ہے؟ زبان تک اس کا ٹیسٹ ہے، مزہ۔ اس لیے بعض ہوٹلیں میں نے دنیا میں دیکھی، اس کا نام لکھا ہے ٹیسٹ آف ٹنگ، ہوٹل ٹیسٹ آف ٹنگ، زبان کا ٹیسٹ۔ اس کے بعد وہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایسڈ بنتا ہے، ہضم ہوتا ہے، پیشاب بنتا ہے، ناپاکی بنتا ہے، گندا پسینہ بنتا ہے، یہ چیز بنتی ہے۔ دنیا کو دنیا سمجھو، دنیا جنت نہیں۔ اب بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں، اب کچھ بھی نہیں۔ دنیا جتنی زیادہ گھر میں دنیا ہوگی، زور سے بے شک بولو، اس سے زیادہ گھر میں دین ہونا چاہیے۔ اتنے دھیمے سے بے شک بولو، زور سے بولو نا، بے شک۔ تو آپ کی یہ زندگی میں بھی جینے کا مزہ آئے گا، اور مرنے کے بعد جب قبر پر کوئی یاد نہیں کرے گا تو اللہ آپ کو جنت کے باغیچے دکھائے گا۔ یہ اس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں۔ کل میں نے ولساڑ میں بھی کہا کہ 3-4 کام امت کو کرنے ہیں ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ ہر 2 مہینے میں عالموں کے پروگرام ہونے چاہیے، ہر 2 مہینے، اور جتنے بھی عالم آئیں ان کے کان میں کہہ دو کہ امت کے دلوں سے دعوت و تبلیغ کی عظمت نکل رہی تو دعوت و تبلیغ کے فضائل بیان کرے، جو بھی عالم آئے ہو۔ کیونکہ علماء کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، امت کا جوڑ رکھا ہے، امت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر جوانی کے زمانے سے بیعت ہونا چاہیے، اس سے اپنے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے اپنا مقامی کام جو ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں صرف یہ نہیں کہ بھائی یہ تبلیغ والے جڑیں، پورے محلے والے یا گاؤں والے یا شہر والے، کہ بھائی ہفتے میں 1 بار ہے گشت کا دن، اپنے سب مل کر ان کو ہاتھ بٹائیں۔ بزرگ لوگ بھی آئیں گے تو جوانوں کا دل تھمے گا، ان کی وجہ سے ان کا دل جمے گا، اور جوان جڑیں گے تو اور پھر پابندی ہوگی تو اور زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ تعلیم، آپ تعلیم میں بیٹھتے ہیں فضائل اعمال میں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ کوئی امام صاحب تعلیم کر رہے ہیں یا جماعتی بھائی تعلیم کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو صرف عجمستان نہیں، عرب کے علماء کے بھی استاد تھے، 20 سال تک بخاری کا درس دیا مدینہ پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر۔ تو وہ آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور آپ ان کی تقریر کو سن رہے ہیں۔ ایسے عالم نے کتاب لکھی جن کو عرب اور عجم سب نے مانا ہے، اور جن کا انتقال مدینہ پاک میں ہوا، ان کی زندگی کی تمنا تھی۔ تو عرب علماء نے، عرب گورنمنٹ نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ تمنا تو وہاں کی مل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، جو باؤنڈری ہے ان کی قبر کی، اس میں جگہ کر کے قبر بنا کر امام مالک کے بغل میں سلایا۔ کتنی بڑی بات ہے، 4 اماموں میں بہت بڑے امام ہے وہ۔ قرآن مجید کے بعد بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے، وہ بعد میں آئی، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک سب سے پہلے آئی۔ موطا امام مالک، یہ کتاب عورتوں کی جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو عورت کا ہاتھ پاک کر کے اندر کتاب میں رکھا جائے تو فوراً آسانی سے ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ اور جن عورتوں کی ڈیلیوریوں میں آپریشن سے ہوئی ہے وہ بھی بعد میں آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے انکلیشور میں ایک ڈاکٹر سونی ہیں، تو ایک مولانا کے ہاں 3 اولاد ہوئی تھی آپریشن سے۔ میں نے کہا مولانا آپ عالم ہیں، بھروسہ رکھو اللہ کے، ڈاکٹر نہ کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن زیادہ اولاد پر فخر کریں گے۔ تو چوتھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن سے نہیں ہوگا، مسئلہ ماں کا اور بچے کے مرنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔
مگر اللہ گواہ ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنی آسانی سے ڈیلیوری ہو گئی چوتھی بھی. اس کے بعد وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کتاب کہاں سے لاتے؟ کہ فلاں جا کے مولانا نے خرید کر ان کو دی، ڈاکٹر نے خرید اور رکھی ہے کہ جو بھی ہندو مسلم آئے اس کو ہاتھ دھلا کے باقاعدہ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر سونی نام ہے ان کا. اب یہ کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے حدیث میں حالات پڑھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب یہ حدیث کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ سے آئی تو میں نے کعبۃ اللہ میں گیا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رویا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کتاب کی کوئی خاصیت ہونی چاہیے، تو اس میں خاصیت عطا فرما، تاثیر عطا فرما. اسی وقت ان کے دل میں قدرتی خیال آیا کہ ماں بہنیں جب ڈیلیوری کے ٹائم، جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے کہ ماؤں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے باپ سے زیادہ ماں کا درجہ ہے اللہ کے ہاں. ماں کے پاؤں تلے جنت بتلائی اور باپ تو جنت کا دروازہ بتلایا. دروازے تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، ماں کے پاؤں تلے ہی جنت بتلایا. اب دروازہ کھولو اس کے بعد اندر جنت ملے گی. کیا دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں، تیری ماں کے پاؤں نیچے ہی جنت. ارے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالی ہمیں باپ سے زیادہ ماں کی اور دونوں زندہ ہو تو دونوں کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. یہ کتاب کا نام یاد رکھنا چاہیے، موطا امام مالک. میں نے ایک زمانے میں پرنٹ سوڈا پر رکھی تھی اپنے پیسے سے لا کر، ابھی کسی اور جگہ چلی گئی مگر یہاں ہے، کسی نہ کسی کے پاس ہے. کہاں؟ ہاں امین آپٹیکلس میں. ہاں لے گئے تھے نا، ڈیلیوری آسان ہو گئی تھی نا. دیکھو آپ کے سامنے عجیب کرامت ہے ان کی. وہ کتنے بڑے شخص تھے، 4 اماموں میں بڑے امام گزرے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، صحابی رسول سے، تو تابعی میں ہے وہ. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے ہمارا. یہ ایمان پکا ہوگا عالموں کے پاس بیٹھنے سے. میں یہ دعوت کے جتنے ساتھی جہاں بھی جاتا ہوں بیان میں کہتا ہوں کہ 6 بیان سال میں کم از کم ہونے چاہیے. اب زیادہ رکھو تو بہت اچھا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں 6 بیان. تو کیا کہ زمین سوکھی ہو جاتی ہے جب اس پر پانی پڑے گا تو بھائی بولو نہیں زور سے، زمین جواب دے گی کہ نہیں دے گی؟ اگنے لگے گا. تو یہ یہ ہے نا ہماری روح، یہ بھی سوکھ جاتی ہے شیطان اور نفس کے حملوں سے. زیادہ اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. اس کی خوراک چاول دال گوشت یہ نہیں ہے، اس کی خوراک دینی اعمال ہے، علماء کے بیانات ہیں، دینی مجلسیں ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں، روزانہ تعلیم میں بیٹھنا ہے، گھروں کی تعلیم زندہ کرنا ہے، اللہ کے راستوں میں نکل کر خدا کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے. تو بات جنت کی چل رہی تھی. تو یہ جنت جو ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جس کو ملے گی نا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوگا. جنت میں موت نہیں. قرآن میں فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. وہی موت جو تمہیں دنیا میں آ گئی پھر کبھی موت نہیں آئے گی. لکی لا یعلم بعد علم شیئا ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. کہا جب بوڑھا ہو جائے گا تو یہ عورت بوڑھی ہو جائے گی، پھر کہے گی کاش کہ جوانی مل جاتی تو اچھا ہوتا. جوانی تو نے ایسے ہی گزار دی. جوانی کا سوال ہوگا. اس میں جوان بیٹیوں سے بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو گھروں پر سن رہے، اور میں مردوں میں بھی کہتا ہوں جوانی سینٹرل لائن ہے. بچپنے کا بھی سوال نہیں ہوگا، اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا عورت بوڑھی ہو جائے گی بڑھاپے کا کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا بچپنا دونوں برابر ہے. اور سینٹرل لائن ہے جوانی. اسی کے بارے میں کہیں بیما افنیت الشباب، تم نے جوانی کہاں گزاری، لاؤ ہماری جوانی کا حساب لاؤ. اس وقت کہیں گے کہ فیشنیبل کپڑے پہنتے تھے، بال کالے کرتے تھے. اس وقت کہیں گے کہ بالوں میں کلر کرتے تھے. عورتیں کہیں گی ننگے کپڑے پہنتے تھے. کل عورتیں بہت زیادہ تھیں نا. ایک شادی بھی تھی تو میں جب گیا تو وہاں ہال سے گزرا تو شادی ہو چکی تھی. کچھ مرد اور عورتیں راستے میں کھڑے تھے. مجھے پتہ چل گیا، مجھے پہلے سے پتہ چلا تھا کہ آپ ادھر سے مت آؤ، شادی چل رہی، آپ کی گاڑی کو تکلیف ہوگی. مگر جو رہبر آیا تھا وہ ادھر ہی سے لائے ہم کو. تو خیر پتہ چل یہاں کی شادی ہے.
تو شادی کی جو منظر تھے کہ اچانک کی نظر تو معاف اللہ کے، جیسے جیسے گاڑی اندر گھسی تو مسلم لڑکیوں نے اوپر کا اسکرٹ پہنا تھا، قبضہ بولتے ہیں نا ایسا، اور ادھر پیٹ اور پیٹھ کھلا ہوا تھا پیچھے کا، اور سلالہ جیسا یہاں سے تھا، مسلمان سب، اور سب کے بال چھوٹے تھے، اور لالی پاؤڈر اتنا لگایا تھا اللہ کو، کیونکہ شادی میں تو لائٹیں بہت ہوتی ہیں نا. تو پھر وہ بیان میں نے کہا، بیان میں کہ تم لوگ یہ جو زیب و زینت کرنے کا حکم ہے وہ اللہ نے شوہر کے سامنے کرنے کا حکم دیا، اور کہیں کرنے کا حکم نہیں دیا. گھر میں اچھے کپڑے سے رہو ٹھیک ٹھاک، شوہر کے سامنے یہ سب بناؤ سنگار کرنے کا حکم ہے. تم تو غیروں کے سامنے کرتے ہو، اور اتنا، وہ بھی اتنا. میں نے کل کہا تو وہ اطراف سے ہنسنے کی آواز آ رہی، تو جو کہنا تھا وہ کہنا تھا. میں نے کہا اگر یہ جو لڑکی ہے جس نے بناؤ سنگار کیا شادی کے دن، تو اتنا لالی پاؤڈر، اتنا میک اپ کہ 2 دن پہلے فرشتہ دیکھ کے گیا ہو کہ اس کی روح قبض کرنا ہے، نہ شادی کے دن جو فرشتہ چلا جائے وہ بھی شک میں پڑ جائے کہ یہ تو کوئی دوسری ہے یار، جو میں دیکھ کے گیا تھا وہ یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری ہے، فرشتہ بھی واپس چلا جائے. تو مجمع بھی بہت ہنس رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ تو لطیفہ ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کی جگہ ہے وہ شوہر کے سامنے، بننے تھننے کی جگہ. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ پردہ جو ہے نا جس سے عورت کی عزت ہے وہ اللہ نے پردے میں رکھی ہے. جتنی بے پردہ عورتیں ہیں 5 پیسے کی قیمت بازاروں میں ان کی نہیں، جو اکیلی گاڑیوں پہ رکھتی ہے، اکیلی ٹرینوں میں جاتی ہے، بسوں میں جاتی ہے، شاپنگ کرتی ہے اکیلی. سمجھا؟ محرم کوئی ساتھ نہیں ہوتا، یا تو اپنا ہسبینڈ جائے یا کوئی سگی بہن جائے، گھر کی کوئی ماں جائے، ساس جائے. تو شریعت منع نہیں کرتی، اکیلے کو شریعت منع کرتی ہے کہ وہاں شیطان نے آنے کا خطرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 تنہائی میں بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان آئے گا، اور شیطان کا کام بہکانے کا ہے، زیناکاریوں کی طرف لے جانا ہے. کل ولسار والوں کو سنایا کہ آپ کے 8 دن پہلے ولسار ضلع میں بھوکمپ آیا، زلزلہ ہوا 2.7 کا. زیادہ تر مجمع کو خبر نہیں تھی. کیوں خبر نہیں تھی؟ کہ وہ دھیان نہیں دیتے، اور جو بولے وہ 25% بولے کہ ہاں ہوا، وہ بھی ان کو واٹس ایپ کے ذریعے خبر پڑی. اور شہر میں نہیں ہوا، کنارے دریا کنارہ ہے، دریا کنارے کے جتنے گاؤں ہیں سب باہر نکل گئے تھے، اتنا ڈینجر جھٹکا ہوا تھا. تو گجرات میں جھٹکے چالو ہی ہیں، ادھر کچھ اور بھوج میں ہو رہے ہیں، سب جگہ ہو رہے ہیں. ابھی رشیا میں جو زلزلہ ہوا 2 مہینے پہلے، آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ آدمی تقریباً مار کے پھینک دیا اللہ نے، بے حساب نقصان. یہ وہی رشیا تھا جس نے مسلمانوں پر، سیریا کے مسلمانوں، بے قصور مسلمانوں کو مارا تھا. اللہ نے بدلا، 2 بار جھٹکا ہے، 2 بار. ابھی افغانستان میں ہوا، 25,000 آدمی شہید ہو گئے، 1 مہینہ قریب ہوا. افغانستان میں پھر دوسرے مقصد سے آتا ہے، وہ تو مقصد تو ایک ہی ہے، قیامت سے پہلے زلزلے اور بھوکمپ شروع ہو جائیں گے. 200 زلزلے ہو رہے روزانہ، 200 کے قریب. یہاں سے 2 سال پہلے بولتا تھا تو 100 ہوتے تھے. کل عشاء کے بعد، عشاء وقت بیان چالو، بیان میں نے دیکھا 117 تھے عشاء کے بعد 10 بجے بعد. اب 12 بجے کتنے ہو اللہ جانے، پھر میں بھول گیا. 2 دن کی نیند برابر نہیں تھی تو میں برابر سو گیا. ترکیسر آیا تب پتہ چلا کہ ترکیسر آیا. 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد پتہ چلا کہ ہاں میری جگہ آئی. افغانستان میں کیوں معلوم ہے آپ کو؟ وہاں شریعت کا قانون چلتا ہے، وہاں شریعت کے قانون ہیں، وہاں عورتوں کو عزت ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھل گئی لڑکیوں کی، کالجوں کی. یہ مجاہدین کے، طالبان کے آنے کے بعد. پہلے لڑکے لڑکیاں ساتھ تھے تو سب قسم کے گناہ ہوتے تھے. ابھی سب ٹوٹل اس پر پابندی لگ گئے. لڑکیوں کی کالج الگ، پڑھانے والیاں بھی الگ. باہر سے بلائی ضرورت پڑی تو اب وہاں تیار بھی ہو رہی ہے. لڑکیاں
گاڑیاں وہاں نہیں چلا سکتی. قیامت کی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں گاڑیاں چلانے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے، اور جب عورتیں دکانوں پر بیٹھنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں وہاں کوئی نہیں کر سکتا، اور کرے تو سخت پردے کے ساتھ. تو جتنے اسلامی قانون ہیں، سعودیہ میں بھی اتنے اسلامی قانون نہیں ہوتے. سعودیہ نمبر 1 پر تھا، وہ 2 پر چلا گیا، کیونکہ محمد بن سلمان آیا ہے، اس نے لڑکیوں کو گاڑی کی ڈرائیونگ کی اجازت دیتی تو برقعے نکال دیا. مکہ سے مدینہ، مکہ سے جدہ، جدہ سے مدینہ، لڑکیاں ڈرائیونگ کر رہے، آپ کو لے کے جا رہی. اب بے پردگی میں کیا نہیں ہوگا. اب آپ اکیلے عمرے میں گئے، میں اکیلے عمرے میں گئے، اب آپ کو جاری کی ضرورت ہے، وہ تو وہاں کھڑی ہے، وہاں ان کو تو کیا ہے، ٹیکسی چاہیے. اب مسئلہ کیا، شاہ رخ خان، سلمان خان کے فلمی پروگرام ہو رہے ہیں جدہ میں، ریاض میں، دمام میں، لڑکیاں ان کے ساتھ بے پردہ ہو کے ناچ رہی ہے. میں نے عربی میں ایک بیان سنا محمد بن سلمان کا کہ میں سعودیہ کو یورپ بنا دوں گا. بولو، میں نے خود نے سنا. ارے یورپ کیا بنا گا، ٹیکنک کے لحاظ سے بناؤ، پوری بات کھول کر کہو. یورپ بنا دوں گا مطلب وہ تو ننگا ملک ہے، تو آپ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ آپ ننگا بنائیں گے. آپ وہی کر رہے ہیں. جتنا عورت کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت پردے میں کی ہے، کسی اور چیز میں نہیں کی. پردے میں رہ کر ہر چیز کرے، وہ تعلیم سے بھی کوئی نہیں روکتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ لڑکیوں کی اسکول گاہیں الگ. آپ کا گجرات متر چھپتا ہے دنیا میں، احمد آباد سے بھی چھپتا ہے، بڑودہ سے بھی چھپتا ہے، اور یہاں سے بھی چھپتا ہے. اس میں ڈاکٹر ششیکانت شاہ کا ایک لیکھ آتا تھا گجراتی میں، شکشنی سمسیاؤ، دی پرابلمس آف ایجوکیشن، کہ آج کل کی تعلیم میں کیا کیا تکلیفیں ہیں. میرے جیسا آدمی کہے تو کہے کہ بھائی مولانا ایجوکیشن کے خلاف، فوراً فتویٰ لگا دیں گے لوگ. حالانکہ ہمارے جتنے مدرسے چلتے ہیں انڈیا میں، مکتب، دین دنیا، مکاتب، ہم نے اس میں اسکولیں چالو کی. ایجوکیشن میں نے خود لیا، انگریزی میں نے پڑھا BA تک. ایجوکیشن کا کوئی دشمن نہیں. شریعت کے خلاف جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے ہم مخالف ہیں. کتنی لڑکیاں انڈیا سے کالج یونیورسٹیوں سے چلی گئی غیروں کے ہاتھ میں، کتنی لڑکیاں جاب پر سے چلی گئی. ابھی یہاں قریب میں ایک گاؤں یہ ہے احمد آباد کے پاس، دھولکا. 5 جنوری کو اس لڑکی کی شادی تھی. یہ پچھلی جو 5 جنوری گئی نا، اس کو اس لڑکی کی شادی تھی. 20 دن باقی تھے شادی کو. وہ ایک شادی میں گئی، اور غیر مسلم لوگ کیٹررز تھے. پکانے والا بھٹیارا مسلمان، تقسیم کرنے والے غیر مسلم تھے. اب وہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، وہ لڑکی نے نمبر دے دیا. آج کل عام ماحول ہے نا. اب کہاں کہ کس طرح فرینڈشپ کے نام پر زیناکاریاں ہو رہی. فرینڈشپ، ارے مرد مرد کی فرینڈشپ ہونی چاہیے، عورت عورت کی فرینڈشپ ہونی چاہیے. مگر یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ مرد عورتوں کا اختلاط شروع ہو جائے گا. باقاعدہ بولتی ہیں لڑکیاں میرا فرینڈ ہے، اور لڑکے بولتے ہیں یہ میری فرینڈ ہے. نعوذ باللہ. یورپ امریکہ کی طرح عام ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں، اور کئی 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 لڑکیوں کی ہتیا کر ڈالی انہوں نے، اور کئی کا ایمان گیا. تو وہ دھولکا والی لڑکی کا کہہ رہا ہوں، میرا ایک شاگرد ہے وہاں، حافظ حسان، اس کا نکاح پڑھانے میں دھولکا گیا تھا. احمد آباد میں ایک بیان تھا، وہاں سے دھولکا 40 کلومیٹر ہے. تو انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ دیکھو یہ لڑکی، اس کا فوٹو ابھی بھی میرے پاس ہے، اور ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم، ہمارے پاس سپریم کورٹ کے جج بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں، گجرات ہائی کورٹ کے. احمد آباد میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اس کے ساتھ وہ مجھے بھی خبر کرتے ہیں، مجھے جو اطلاع ملتی ہے ان کو خبر کرتے ہیں. ابھی انکلیشور سے ایک لڑکی چلی گئی، انتہائی خوبصورت لڑکی. نہ سالہ وہ دیکھے اس کو، نہیں اس کے پاس ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے. وہ ڈھیرا کہتے ہیں، ڈھیرا کیا بولتے ہیں، بنگیا، بنگیے کے ساتھ. اتنے مالدار گھرانے کی، گرین آئیز، اور چھوٹی تھی نا، چھوٹی بچپن میں دینی تعلیم بچپن میں دی، مگر بعد میں اس کو آزاد چھوڑ دیا. اب رو رہے ہیں. ابھی کوشش چالو ہے، دعا کرو کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق.
یہ شہوت ہے نا حرام کی، زیناکاریاں جس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی پناہ۔ یہ فرینڈشپ کے نام پر جو فتنے ہو رہے ہیں، یہ بار بار اس لیے بولتا ہوں میں تاکہ آنے والی نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، بچیوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ افغانستان میں جو زلزلہ آیا اور 2500 آدمی شہید ہو گئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق چھوڑا ہے کہ جب افغانستان جہاں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں میں قیامت کے زلزلے دے سکتا ہوں تو میں پوری دنیا میں دے سکتا ہوں۔ بولو بھائی، سمجھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں، ورنہ وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا، عورتیں بہت خوش ہیں۔ کسی اسلامی ملک نے غریبوں کو پیسہ دینے کا چالو نہیں کیا جو یہ لوگ دے رہے ہیں۔ یہ شاہ عبد المتقی آ کر گئے نا، وزیر خارجہ، فورن منسٹر مولانا امین متقی، یہ پہلے افغانستان کی ہے اور عالم دین ہے، بہت بڑے عالم ہیں، سارے علماء ہی چلا رہے ہیں، اور دیکھو کتنا امن اور چین ہے وہاں، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی عورت کو چھیڑ سکے۔ یہاں تو بازاروں میں چھیڑ چھاڑ کرنا عام ہو گیا، بھیڑ بھاڑ میں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ پوری کائنات میں زلزلے چالو ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ آپ لوگوں کو یہ احساس ہے پچھلا رمضان جو گیا، تیسرا رمضان اور دوسرا رمضان جو بھی گیا، وہ یہ ایک برس جو ہے نا، یہ رمضان جو گیا لاسٹ، میں کہہ رہا ہوں پچھلے رمضان سے بھی زیادہ تیز آ رہا ہے۔ دیکھ لو آپ، ابھی تو رمضان گیا، یہ رمضان آ گیا۔ ہم امت کو قیامت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، قیامت کی تاریخ نہیں بتلا رہے۔ سائنس والے تو کہہ رہے ہیں 2050 تک دنیا گئی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں انسانوں کو سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں رہی، کیونکہ زلزلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث پوری کر لیں کہ جنت جو ہے، جنت کی نہر جو اللہ نے کی دے، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوثر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر پلایا جائے گا، تو وہ نہر کھدی ہوئی نہیں ہے، زمین پر چل رہی اور بالکل سیدھی، اور اس کے چاروں طرف لولو اور موتی کے جو ہے گنبد ہوں گے۔ آپ سوچو ذرا، اور اس کی زمین پر ہاتھ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انتہائی تیز مہکنے والی کستوری جیسی ہے۔ میں نے دنیا کی کستوری کی مثال دی، آپ نے کئی لاکھوں روپے میں ایک کستوری ملتی ہے، جب جا کے مشک کی خوشبو بنتی ہے، اور اس کی کنکریاں جو ہے اندر کنکریاں، وہ لولو کے موتی کی ہے۔ اس سے انداز لگاؤ کہ وہ جنت کی ایک ایک نعمتیں کیا ہوگی۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں پیشاب نہیں ہوگا، ٹوائلٹ نہیں ہوگی، جنت میں پسینہ نہیں ہوگا، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ میں نے کل ایک بات بہت اچھی اللہ نے یاد دلائی، جو بات کہہ کر ختم کرتے ہیں۔ میں نے تو آج بہت سارا مطالعہ کیا تھا، مگر وقت اسی میں گزر گیا، وقت زیادہ بھی ہو گیا، آج 35 منٹ کے بجائے 45 منٹ ہو گئے، زیادہ ہو گئے بلکہ۔ آج کل ایسا ذہن ہے کہ یہ سب سائنس والوں نے بنایا ہے، کہ بھائی یہ پلین ہے، سٹیمر ہے، ٹرین ہے، یہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یہ پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، اور جو مشینریاں ہیں دنیا میں، لوگ ایسا سمجھتے ہیں سب سائنس والوں نے بنائی۔ گویا اسلام نے اور اللہ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لوگ اللہ کو بھول، مسلمان ایسا بول رہے ہیں کہ سائنس والوں نے کیا۔ میں نے کل کہا وہاں بھی، اور جمعہ کے دن ایک بار وہاں ویراول میں بھی کہا تھا کہ پہلے سوچو آپ کیا بول رہے ہو، سائنس والوں نے بنا، ایک سیکنڈ میں ایمان سے نکل جاؤ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو سائنس والوں کے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے سائنس والوں کو ذریعہ بنایا، یہ بولو آپ، تو آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت۔ مگر یہ کہو کہ سائنس والوں نے بنایا، تو پھر قرآن سوال پوچھتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ قیامت تک انسانوں کو پیدا کیا، وہ قیامت تک کرتا رہے گا، جتنے بھی سارے انسان۔ اس میں زور سے جواب دو، سائنسدان بھی انسان ہے کہ نہیں ہیں؟
تو زور سے جواب دو، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ان کو یہ مشینریاں بنانے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے زبردست طاقتور اور عقل مند کہ میں ان کے ہاتھوں سے یہ مشینریاں بنا رہا ہوں۔ جب انسان جیسی اتنی طاقتور مخلوق میں پیدا کر سکتا ہوں تو کیا میں آسمانوں سے ہوائی جہاز، پلین اور ٹرینیں اور اسٹیمر نہیں اتار سکتا ہوں؟ وہ تو بے جان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے خزانے میں نے زمینوں میں رکھے تھے، پلین کے، اسٹیمر کے، ٹرین کے، بسوں کے، ٹرکوں کے، موبائل کے، یہ سب خزانے۔ آئل جتنے اور پیٹرول ڈیزل اس سے بننے والے 11 اب تو بہت بن رہے۔ کہا یہ سب آئل میں نے پہلے سے خزانے زمینوں میں بھر رکھے تھے کہ مجھے معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے بہت انسان بڑھ جائیں گے۔ میرے نظام میں لکھا ہے تعداد بڑھ جائے گی، کام کاج بڑھ جائیں گے، بزنس بڑھ جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تو پھر ان خزانوں کو نکالنے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر میں انسانوں کی عقل دیے، انسان اس کو نکالے گا، اور یہ نکالے گا تب جا کر اپنے مالک کا شکر ادا کرے گا۔ زور سے بولو کہ اپنے مالک کا۔ قرآن میں ہے کہ اس کا میں محاورہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو ابھی آیت پڑھنے کا وقت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے مشینریاں تیار کر کے بھیج دیتا، پورا مجمع زور سے جواب دو، تو انسان کا دماغ پتھر بن جاتا کہ نہیں بن جاتا ہے؟ آئس بن جاتا، وہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، علم اس کا آگے ہی نہیں بڑھتا۔ ہم لوگ روز قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں تو ہر بات نئی بات اللہ تعالیٰ سینے میں ڈالتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرتا ہوں کہ علم اللہ کے سوا کوئی دینے والا۔ ہمارے علماء کو، جماعت کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ انسانوں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خزانے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انسان کو عقل کس نے دی؟ بھائی بولو نے دوبارہ زور سے، اللہ نے۔ انسانوں کو، سائنس والوں کو پیدا کس نے کیا؟ وہ بھی ہماری طرح ماؤں کی طرح پیدا۔ ایسا بولو گے سائنس والوں نے 1 سیکنڈ میں ایمان سے نکل جاؤ گے، ناسٹک بن جاؤ گے، اور ناسٹک کا ٹھکانہ جو نان بلیور ان گاڈ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی بات دوسری بار چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے لوگ ابھی انتقال کر گئے ہمارے دیوا گاؤں میں۔ ابھی پرسوں میرا ایک بیان ہوا جمعہ کے رات کو، وہاں حاجی اسماعیل صاحب جوگیات، ان کے 2 بیٹے انگلینڈ پیرس سے آئے تھے، انہوں نے بیان رکھا تھا۔ اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور بھی بہت سارے علماء کا انتقال ہوا۔ ہمارے عزیز دوست مولانا ابو بکر صاحب موصالی، جو ترکسر کے استاد حدیث تھے، ان کی والدہ کا یہاں انڈیا میں انتقال ہوا، مولانا تو کینیڈا میں ہیں۔ اور بھی ہمارے دیوا گاؤں میں ایک شبیر بھائی تھے، بہت اچھے انسان تھے، ماکروڈ وہ تھے، ایک سکندر بھائی تھے، سب ملنے والے لوگوں میں تھے، اور ایک اور بھی صاحب نام یاد نہیں۔ اور جتنے بھی مرحومین کا انتقال ہو سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں انتقال ہو گیا۔ یہاں جو فیروز بھائی رہتے تھے، بیمار تھے، پچھلی بار ان کے لیے دعا ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ دعا کریں اللہ سب کو ایمان پر موت کی فکر، اللہ سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، اور ہمیشہ گناہ پڑنے سے پہلے 100 بار سوچو، اور ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ قیامت کی نشانیوں میں صرف زلزلے اور ٹائم میں سے برکت اٹھا لینا نہیں۔ اس دن گزشتہ سال حدیث آئی تھی یہاں اسی مجلس میں کہ قیامت سے پہلے ایک بیماری ظاہر ہوگی بلڈ پریشر کی، اس کو عربی میں حراق الدم کہتے ہیں، اور یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے۔ ہمارے سورت شہر میں 40 نوجوان کا 1 مہینے میں انتقال ہوا، اس میں 4 مسلمان تھے۔ اس میں نوجوان تو اپنی بیوی کو، ایک بچی تھی، شادی کے بعد ایک بچی ہوئی تھی، اس کو لے کر مجھے اوپر ملنے آئے تھے، میں نے ان کا نکاح پڑھا تھا، کہا چلو مولانا کو بچی دکھانے جائیں، اور 5-6 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا پریشر ہائی ہوا نے، وہیں انتقال ہو گیا۔ کیم چوکڑی پر کیم پیلیس ہوٹل ہے، دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار آدمی، 42 سال کے عمر، پریشر میں انتقال ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے وضو کی حالت میں، تو موت تو بہت اچھی آئی، مگر انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں۔ کل حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلے محلے بازاریں ہو جائے گی، یتقارب الدکاکین الاسواق، جو ہے بازاریں قریب قریب ہو جائے گی۔ 25 سال پہلے سورت کے بازار کیسے تھے؟ اور دیکھو نا، جگہ جگہ بازار، جگہ جگہ مارکیٹ، جگہ جگہ کپڑوں کے مارکیٹ لگ رہے، جگہ جگہ جوتوں کے مارکیٹ لگے، جگہ جگہ
مٹن کے مارکیٹ لگ رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے یہ ویجیٹیبل مارکیٹ لگ رہے ہیں، کتنے بازار شنیواری بھرا رہی، رویواری بھرا رہی، سومواری بھرا رہی، منگلواری، جب دیکھو سب واری واری بھر رہی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ شاپنگ اور یہ وہ سب عام ہو جائے گی۔ اس سب کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بولو کہ آخرت کی فکر کر کے زندگی گزاریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما، اور جب جانے کا وقت آئے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بدن میں چھوٹی بڑی جتنی بیماریاں امت میں سب کو شفا عطا فرما۔ جن ماؤں بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی، بیٹیوں کی، اللہ ان کی تقدیریں نصیب بلند فرما۔ جن کا اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے غیب سے انتظام فرما۔ مردوں میں بھی جن کے باقی ہیں اللہ سب کی تقدیریں بلند فرما۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے سے جنت میں ملاقات کا موقع عطا فرما۔ اللہ یہ دنیا تو فانی ہے، جنت باقی ہے، جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین جن کا نام لیا گیا ان تمام کی مغفرت فرما، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔